ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بعض بلند ارشاد قرآن ہے کہ بے شک ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا ہے اور ہم نے ان پر اپنی کتابیں نازل کی ہیں اور انہیں حق و باطل کو توڑنے والا ترازو عطا فرمایا ہے، لیکن یہ سب بے مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اس نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ باعث بلند صاحب نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ بہت سارے خطبات اور آپ کے مکتوبات اور آپ کے کلمات حکیمانہ کو علامہ سید محمد النذی اعلی اللہ مقامہ میں جمع فرمایا۔ بڑی تگ و دو کی، بڑی کوشش فرمائی، اور جو کچھ خزانہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے خزانوں میں سے منتقل ہو چکا تھا، اس میں سے خصوصی طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو
انہوں نے جمع کیا، اور وہ بھی بلاغت کی بنیاد پر جو سب سے اعلیٰ پایا اسے سید نے جمع فرمایا۔ اپنے زمانے میں شیعہ مکتب کے بہت بڑے عالم تھے سید مرتضیٰ، جنہیں علم الہدیٰ کے نام سے یاد کیا گیا۔ علم الہدیٰ یعنی ہدایت کا علم، ہدایت کا جھنڈا۔ واضح ہے کہ وہ ہدایت کا علم کسی کپڑے کا بنا ہوا تو نہ تھا، اور نہ کسی خاص لکڑی یا ڈنڈے کے اوپر کوئی فریرہ لگایا گیا تھا۔ یہ ہدایت کا علم ایک انسان تھا، لیکن چونکہ وہ عالم دین تھے اور ان کی زندگی امت کی ہدایت میں بسر ہوئی تھی، اور اتنا زیادہ انہوں نے اس کام کو، اس فریضے کو انجام دیا کہ انہیں علم الہدیٰ کے نام سے یاد کیا۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے جو خدمات اپنی زندگی میں انجام دیں، قائد مرحوم تو وہ تھے ہی، لیکن امت کی یا قوم کی قیادت سے ہٹ کر انہوں نے جو علمی خدمات انجام دیں، ان میں سے ایک کام امیر المومنین کے کلام کے بارے میں کیا، اور دوسرا کام دوسرے علی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی علی اول کی بھی انہوں نے وراثت ہم تک پہنچائی اردو زبان میں، اور علی ثانی کی وراثت بھی ہم تک پہنچائی۔ عربی بہرحال ہے ہی نور ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے یا اردو جاننے والوں کے لیے وہ عربی ایک آنکھوں کو لگانے والی مقدس کتاب اور چھونے والے ایک صحیفے کے طور پر تو ہے، لیکن اس میں نور کیا ہے اور کیا فرمایا ہے معصومین نے، اس کو اپنی زبان میں تبدیل کر کے ہمارے قلوب کو منور کرنے کا کام مفتی صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی کیا اور اس پر اپنے حاشیے بھی چڑھائے، اور اس حاشیے سے مدد حاصل ہوتی ہے امام کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھنے۔ اس اوقات جیسے قرآن مجید ہوتا ہے، آیت آ جاتی ہے، جب تک اس کا شان نزول اور اس کے ساتھ مربوط واقعات اور اس کے بارے میں ائمہ کے ارشادات، رسول اکرم کے فرامین اور محققین کی تحقیق سامنے لائے، اس وقت تک حقیقت اس طرح روشن نہیں ہو سکتی جس طرح ان حواشی اور تفسیروں کی مدد سے روشن ہو سکتی۔ تو یہ کام قبلہ مفتی صاحب اللہ مقامہ نے اپنی زندگی میں فرمایا، اور ہمارے لیے ایک بہترین ذخیرہ نہج البلاغہ بائے ترجمہ و حواشی اردو زبان میں نور کے طور پر چھوڑ دیں۔ ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فقط اس کتاب کو سینے سے نہ لگائیں، بلکہ اس نور کو اپنے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے ہمارے سینے ہدایت سے منور ہوں گے اور ہم اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کا وسیلہ ان چیزوں کو بنا سکیں گے۔ دوسرا جو عظیم فریضہ یا کام انہوں نے انجام دیا، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے جو دعائیں
اپنی وراثت میں چھوڑی تھیں ان کو بھی اردو زبان میں منتقل کیا اور ان پر بھی اپنے تفسیری نوٹس لگائے، حواشی لگائے، اور مثل نحو البلاغہ کے جتنا انہیں مفید بنا سکتے تھے اردو بولنے والوں کے لیے وہ بنا کر اپنے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا خیال ہے ان کتابوں کو فقط سینے سے لگانا چاہیے یا سینے میں جگہ دینی چاہیے؟ تو سینے میں جگہ دینے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے مجالس میں دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے ان میں مولا علی کے کلام کو بھی حصہ دینا چاہیے اور مولا امام زین العابدین کے ارشادات کو بھی جز بنانا چاہیے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی استاد یا ٹیچر کلاس میں جائے تو جو سبجیکٹ کلاس پڑھنا چاہتی ہے ٹیچر اگر وہی پڑھائے گا تو بات بنے گی، لیکن اگر کلاس پڑھنا چاہے میتھمیٹکس اور استاد صاحب شروع کر دیں تاریخ تو کیا خیال ہے کلاس بنے گی؟ معلوم ہوا کہ کلاس کے شاگردوں کا پہلے ذہن آمادہ ہونا چاہیے، وہ گھر سے کتاب اٹھا کے کوئی اور لائیں اور استاد صاحب کسی اور موضوع کو شروع کر دیں تو میرے خیال میں ایسی کلاس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ایسا استاد کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ایسے شاگرد کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ایسا اسکول اور کالج اور مدرسہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب سارے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ جانتے ہیں یہی اصول دسگاہوں، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاری ہے کہ سبجیکٹ شاگرد اور استاد دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ باوجود بلند سلام تو محترم جناب ابو احمد عباس صاحب نے خلاف معمول آج میری ذمہ داری لگا دی کہ آج آپ تھوڑا سا ہمیں نہج البلاغہ سنائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے۔ تو پھر واضح میں بھی مجبور ہوں کہ اگر ان کا ارشاد ہے تو میں تو ذمہ داری نبھاؤں گا، باقی رہے گی آپ کی مرضی بآواز بلند سلام۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت تلاوت کی وہ تو عنوان ہونا ہی ہے۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے فقط بھیج نہیں دیے بلکہ جو کچھ ان کی حقانیت، صداقت، عظمت و بلندی کے لیے انہیں چاہیے تھا اور اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی ان کے لیے ضروری تھا اللہ نے کسی چیز کو ان کے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اس کو لفظ بینات سے تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بالبینات بھیجا ہے۔ بینات ویسے عام طور پر لفظ بینہ وکیلوں کو یاد ہوتا ہے، بینہ کہتے ہیں ان گواہوں کو جو مدعی کے دعوے کو ثابت کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جا کے کسی پہ دعویٰ کرے، فرض کیجئے کہ یہ مکان میرا ہے، وہ ہو گیا دعویٰ، وہ ہو گیا مدعی۔ مدعا علیہ کون ہوا؟ جس پہ دعویٰ کیا گیا، وہ مکان اس کے قبضے میں ہے، وہ اس میں بیٹھا ہے۔ دوسرا آگے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکان تیرا نہیں بلکہ میرا ہے۔ اب فرمائیے ثبوت پیش کرنا کس کے ذمہ ہونا چاہیے؟ جو بیٹھا ہے مکان میں وہ ثبوت لائے یا جو اوپر سے آگے دعویٰ کر رہا ہے وہ ثبوت لائے؟
سمجھ ہو رہی ہے؟ یعنی مدعی کوئی ثبوت لائے یا مدعا علیہ ثبوت لائے؟ مدعی لائے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو ہو رہا ہے کہ یہی کام ہے. مدعی لائے. آپ ذرا غور کیجئے کہ کیوں نہ انسان یہ جملہ کہے کہ ہر مقام پر گواہ لانا، ثبوت لانا کس کے ذمہ ہے؟ مدعی کے. یہ بالکل برعکس ہو گیا حضرت زہرا کے مسئلے. جو اسلام کا یوں کہہ سکتا ہوں بعد رسول سب سے پہلا کیس پیغمبر اکرم کی زندگی کے خاتمے کے بعد سب سے پہلا کیس جو پیدا کیا گیا اس میں حقیقت یہ ہے کہ فتح پر قبضہ حضرت زہرا کا تھا. دعویٰ دار بن گیا حکمران کہ یہ تیرا نہیں یہ ہمارا ہے. فتح زہرا کا نہیں بلکہ ہمارا ہے. قبضہ کس کا تھا؟ بیوی کا قبضہ تھا. اب بتائیے کہ ثبوت اور گواہ کس کے ذمہ ہونے چاہیے؟ مدعی تو یہ ہے نا، یا تو ان کے قبضے میں ہوتا. بھئی ان کے قبضے میں کیسے آ جاتا؟ قبضہ تو رسول اکرم کا تھا. رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو دے دیا تو قبضہ بیٹی کا ہو گیا. یہ تو بعد کو بیعتیں شیعتیں ہوتی نہیں. بیعتوں کا سلسلہ تو رسول اکرم کے بعد ہوا. اور فتح پر قبضہ رسول اکرم کی اپنی زندگی میں ہو چکا تھا. لہذا اب مدعی کون، مدعا علیہ کون، اور گواہ یا ثبوت کس کے ذمہ؟ قاعدتاً تو یہی ہے نا کہ تم نے جائے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فتح ہمارا ہے، ہماری یعنی ہماری حکومت کا ہے، تو لو تم گواہ پیش لاؤ. لیکن حکمران صاحب کہتے ہیں زہرا تو گواہ پیش کر. فقط یہ مثال لایا ہوں اس لیے کہ پتہ چلے کہ بینہ دعوے کو ثابت کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بینہ لائے یعنی گواہ لائے اور ثابت کرے کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ میرا ہے، یہ مکان تیرا نہیں بلکہ میرا ہے. جس چیز پہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے وہ مدعی ثابت کرے کہ یہ چیز میری ہے، لیکن پیش کیا کرے؟ گواہ. اور گواہ آ کے گواہی دیں تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہوگا. کتنی برعکس کارروائی ہوئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اور یہ اب غور کیجیے حضرت زہرا کے بارے میں امیر المومنین نے کہا بھئی تو یہ کس اصول پہ چل رہا ہے؟ لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر بی بی طاہرہ نے الٹا چکر چلانے کے باوجود بھی گواہ پیش کیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بی بی کو چاہیے تو یہ تھا کہ گواہ تو تمہارے ذمہ بنتے ہیں، میرے ذمہ تو گواہ بنتے ہی نہیں. اصولاً بے اصولی ہے یہ بات کہ تم مجھ سے گواہ مانگو. لیکن بی بی نے پھر بھی گواہ پیش کیے اور گواہ بھی وہی پیش کیے جو رسول اکرم کی صداقت کے گواہ تھے. واقع مباہلہ میں مقابلہ آیا تھا رسول اکرم کا عیسائیوں کے ساتھ. مقابلہ کیا تھا؟ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور رسول اکرم کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ عبد خدا ہے، روح خدا ہے، نبی خدا ہے، رسول خدا. یہی بات ہے. اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اکرم نے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں. اب تو آیا سچا نبی ہے یا نہیں، یہ موضوع بن گیا. اب حضرت اگر سچے ہیں تو گواہ پیش کریں،
اگر جھوٹے ہیں تو گواہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ رسول اکرم اپنے صادق ہونے کے لیے کن گواہوں کو پیش کر رہے ہیں؟ نہ تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی ایک طرف ہوں گے کاذبین، ایک طرف ہوں گے صادقین، اور یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا کہ صادقین کون ہیں اور کاذبین کون ہیں۔ تو ہم میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں جو اے اللہ تیرے نزدیک کاذبین ہیں ان پر تو لعنت کر۔ لعنت اللہ کی کیسی ہوتی ہے؟ آپ جیسے آپ کہتے ہیں لعنت، یعنی اللہ بھی اوپر سے لاؤڈ اسپیکر پہ لعنت کہے گا۔ اللہ کیسے لعنت کرے گا؟ اللہ کی لعنت بھی تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ لعنت کرے گا، کیا کرے گا؟ عذاب بھیجے گا نا۔ یہ اوپر سے آواز تو نہیں آئے گی کہ اللہ میری لعنت، نہیں۔ حقیقت میں جب لعنت آئے گی تو لعنت کس شکل میں آئے گی؟ عذاب الہی کی شکل میں آئے گی۔ آپ گویا عذاب مانگ رہے ہیں۔ جو سچا ہے اس کے حق میں عذاب آئے گا، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ سچا کون ہے؟ رسول اکرم اپنی صداقت کے کن کن کو گواہ بنا کے دیں گے؟ علیو، زہراؤ، حسن و حسین، یہ صداقت پیغمبر کے گواہ۔ اور وہ جو عیسائی تھے جب انہوں نے ان صداقت پیغمبر کے گواہوں کے چہروں کو دیکھا تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جب دیکھا تو کیا وہ مباہلے کے لیے تیار ہوئے یا مباہلے سے پسپا ہو گئے؟ کیوں پسپا ہو گئے؟ بڑے اٹھ کے آئے تھے۔ رسول اکرم ان کے ساتھ لمبی چوڑی مذاکراتی گفتگو کی تھی۔ مسجد نبی میں رسول اکرم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اب اللہ کا یہ حکم آیا کہ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علمی باتیں مکمل ہو چکی اور یہ لوگ ابھی بھی اپنی حجت باتیوں سے باز نہیں آئے، قل تعالوا، کہ تو ان کو دعوت دے آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، ہم گڑ گڑا کر اللہ سے کیا کہیں گے؟ نجعل لعنت اللہ علی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کا عذاب طلب کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس عذاب کی طلب میں مباہلہ کیا یا نہ کیا؟ کیوں نہ کیا؟ تو گواہوں کے بارے میں ان عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا کہ ایسے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رسول فرما رہے تھے میں جب ہاتھ اٹھاؤں گا اے اہل بیت تم آمین کہنا، اذا دعوت فامن، جب میں دعا کروں، وہ دعا تو بد دعا ہی ہونی تھی نا، میں جب بد دعا کروں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ رسول فقط بیٹھے ہی تھے، دوڑا ہوا وہ پادری آگے آیا اور کہنے لگا بالکل میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی بد دعا کے لیے بیٹھتا ہے ایسے ہی بیٹھا ہے جیسے یہ بیٹھے، یعنی رسول اکرم کے بیٹھنے کا انداز ہی وہ تھا جس کی وہ عیسائی پادری تصدیق کر رہا ہے کہ میری کتابیں گواہ ہیں کہ جب نبی اللہ سے بد دعا کرنے کے لیے، کسی کو عذاب مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھتا ہے، اور میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کی، انہوں نے آمین کہی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے گا اور نجران میں کوئی چڑیا بھی زندہ نہ رہے۔ لہذا وہ توڑ کے آیا اور کہا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے صادق اور کاذب کا، کون صادق ثابت ہوا؟ رسول اکرم، ان کے گواہ کون ہوئے؟ مولا علی، بی بی زہرا اور امام حسن۔ اب جب یہ منزل آئی اور فتح کا مسئلہ پیش آیا اور خلاف قاعدہ و ضابطہ حکومت نے گواہ بی بی سے طلب کیے، تو میں عرض کر چکا کہ بی بی پر ذمہ داری گواہ پیش کرنے کی اصولاً نہیں بنتی تھی، لیکن بی بی نے پھر بھی گواہ پیش کیے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو سمجھ آئے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اصول پر چلنے والا کون ہے اور اصول کی خلاف ورزی کرنے والا کون ہے۔ یہ کوئی بی بی چند کھجوروں کے درخت لینے کے لیے نہیں گئی تھی، بی بی تو گئی تھی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے، ظالم و مظلوم کو فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ فیصلہ فقط ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت کے دن تک کے لیے تھا۔ جو آج بھی اسی طرح زندہ ہے، کل بھی اسی طرح یہ کیس زندہ رہے گا، جب سے تھا اس وقت سے لے کے قیامت تک کیس اپنے مقام پر زندہ ہے، ظالم کو ظالم ثابت کر رہا ہے، مظلوم کو مظلوم ثابت کر رہا ہے، صادق کو صادق ثابت کر رہا ہے اور کاذب کو کاذب ثابت کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینہ گواہ ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کو بھی میں نے رسالت دی، جس کو بھی میں نے نبوت دی، میں نے اسے بینہ بھی دیے۔ اب اللہ کا گواہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کی طرف سے جو گواہ ہے وہ کیسے گواہی دے؟ عدالت تو ہے نہیں لگی ہوئی، تو جو عدالت تو ہوتی نہیں، کوئی حکمران یا کوئی عادل یا کوئی وہ تو نہیں بیٹھا ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کی گواہی کیسے دے، یا اللہ اپنے رسول کے سچے ہونے کی گواہی کیسے دے؟ تو اللہ دیتا ہے اپنی معجزانہ قدرت کے اظہار کے ساتھ، یعنی ایک ایسی قدرت ظاہر کرتا ہے جو عام حالات سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا سورج چڑھتا ہے مشرق سے، یہ تو عام ہے، عمومی طریقہ کار ہے، لیکن اللہ کسی کی صداقت کے لیے کیا کرے گا؟ سورج کو مغرب سے پلٹا دے گا، تو اس سے جس کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آئے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا سچا نمائندہ ہے، اور انگلی کے اشارے سے اگر چاند ٹکڑے ہو جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ انگلی والا اللہ کا سچا نمائندہ ہے۔ اگر اس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ مردہ زندہ کرنا کس کا کام ہے، سورج کو پلٹانا کس کا کام ہے، چاند کو دو ٹکڑے کرنا کس کا کام ہے۔ یعنی معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس کے حق میں ہوتا ہے جس کے لیے وہ معجزہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ثبوت کے لیے میں نے اسے بینات دیے، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر میں نے ثبوت کے لیے اسے اپنے بینہ عطا فرمائے۔ قرآن بھی رسول کی صداقت کا بینہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ذریعہ کس کی سچائی ثابت ہوئی ہے؟ رسول اکرم کی سچائی ثابت ہوئی ہے، ایک دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ آج تک قرآن موجود ہے یا نہیں؟ آج تک قرآن گواہی دے رہا ہے یا نہیں؟ صداقت رسول اکرم کی ثابت ہو رہی ہے نہیں، بلکہ اس لیے علماء کہتے ہیں باقی معجزات وقتی ہوتے ہیں، قرآن دائمی ہے۔ مثلا مردہ زندہ ہوا ایک وقت کے لیے، ختم ہو گیا قصہ، واقعہ آیا گزر گیا، سورج پلٹا گزر گیا، چاند دو ٹکڑے ہوا گزر گیا۔ کوئی بھی ایسا معجزہ، ڈنڈا لگا دریا رک گیا، ڈنڈا لگا پتھر سے چشمے ابل گئے، یہ ہوتے رہے نا، بس پھر اس کے بعد وہ قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن ایک دن کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟
معجزہ ایک دن کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ خالدہ۔ جب تک رسول کی رسالت برحق، تب تک اللہ کا بینہ برحق موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے سارے رسولوں اور نبیوں کو بینات دے کے بھیجتا رہا ہوں، اور میں نے ان کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ان کو دی ہیں، اور حق و باطل کو تولنے والا علم اور ترازو بھی میں نے انہیں عطا فرمایا۔ لیکن یہ ساری کارروائی اللہ تو نے کی کیوں ہے؟ کیوں بنائے ہیں رسول، کیوں بنائے ہیں حبیب، کیوں بنائے ہیں اپنے نبی، کیوں بنائے ہیں امام، کیوں بنائے ہیں ولی؟ ان کے لیے معجزے کیوں؟ ان کے لیے دریا کیوں رکے؟ ان کے لیے سورج کیوں پلٹے؟ ان کے لیے چاند کیوں تو ٹکڑے ہوئے؟ کیوں؟ جو ہو رہی ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میں چاہتا ہوں دنیا میں عدل قائم ہو۔ کیا قائم ہو؟ عدل قائم ہو، لوگ عدل پر عمل کریں، اور میرے نمائندے سچے ان کو عدل کی راہبری کریں، ان کو سمجھائیں کہ عدل کیا ہوتا ہے اور عدل قائم کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ تو نبی عدل کرتے رہے، عدل سمجھاتے بھی رہے اور عدل کرتے رہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ یہ ذکر ہے، پوچھا گیا ایما افضل العدل او الجود؟ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو صاف لگائیں۔ ایک چیز کا نام ہے عدالت، ایک صفت کا نام ہے سخاوت۔ دونوں اچھی صفتیں ہیں یا نہیں؟ بندے کو سخی ہونا چاہیے یا نہیں؟ بندے کو عادل بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ سخاوت اور عدالت، ان میں سے کوئی بری صفت تو نہیں ہے، دونوں ہی اعلیٰ صفات ہیں۔ سخاوت بھی اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور عدالت بھی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سوال کرنے والا مولا کے پاس عجیب بندہ آ گیا، کہتا ہے ان دو میں سے افضل کیا ہے؟ سخاوت اور عدالت۔ جو ہے اب ماشاءاللہ سارے سمجھدار عقل مند دانا ہے، دو اچھی صفتوں میں مقابلہ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نماز افضل ہے یا روزہ؟ یہ بڑی بات تھی جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موضوع میں حضرت امام اعظم کو پھنسا دیا۔ ناراض تو نہیں ہوتے؟ کیسے پھنسا دیا تھا کہ حضرت امام اعظم کو فرماتے تھے کہ قیاس نہ کیا کر، قیاس کو فقہی اور دینی دلیل کے طور پر پیش نہ کیا کر۔ اسلامی احکام اور اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت تو بنیاد ہیں، لیکن قیاس کی کوئی بنیاد نہیں۔ عقل بھی ایک حد تک ہے لیکن قیاسی عقل نہیں، تو مولوں سے روکتے تھے۔ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس حد تک امام علیہ السلام، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شاگرد تو تھے حضرت امام جعفر علیہ السلام کے، تو ایک اس حد تک حضرت ناراض ہوئے کہ ان کا اپنے پاس داخلہ بند کر دیا، داخلہ بند کر دیا۔ اب وہ جانا بھی چاہتے تھے، امام نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک چکر چلایا۔ کچھ لوگ مومنین کسی شہر کے مولا کو ملنے کے لیے آئے، تو ان کو تو اجازت ملنا ہی تھی، یہ بھی چپکے سے ان کے اندر چلے گئے اور ان کے سائے تلے تشریف لے گئے۔ اچھا جب وہاں پہنچے، اب ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے سوال جواب کرنے شروع کیے، جو مسائل پوچھنے تھے انہیں، جو مومنین تھے۔ تو حضرت صاحب کو موقع مل گیا، حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ آپ کے مومن ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ یہ کہتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، جیسے شکوے ہوتے ہیں۔ مومنین ہوتے ہیں، معصومین تو نہیں ہوتے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم مومنوں سے یا نہیں؟ ہم جتنے مومن بیٹھے ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو وہ جناب امام علیہ السلام کے سامنے ان مومنوں کی کچھ شکوے کرنے لگے، یہ آپ یہ کہتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم بھی تو میری بات نہیں مانتا، تم بھی میری بات تو نہیں مانتے،
نہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں، فرمایا پھر قیاس کیوں کرتا ہے؟ پھر قیاس کیوں کرتا ہے؟ میں نے جو کہا تمہیں قیاس نہ کیا کر تو کیوں قیاس کرتا ہے؟ اچھا جی آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں تجھے بتا رہا ہوں تو آئندہ بھی کرے گا، تو آئندہ بھی ایسا آج تک ہو رہا ہے، سمجھ ہو رہی ہے؟ تو وہ حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا تو جو قیاس کو جائز سمجھتا ہے اور قیاس پر فقہ اور شریعت کے احکام کو بناتا رہتا ہے، تو بتا نماز افضل ہے یا روزہ؟ آپ کیا جواب دیں گے جتنے آپ تشریف پڑھتے ہیں؟ روزہ افضل ہے یا نماز؟ آپ کہیں گے روزہ، روزے کے متعلق تو حدیث نہیں کہ روزہ دین کا ستون ہے، روزے کے متعلق تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ قبلت قبل ما سواها بے ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اگر نماز رد تو باقی اعمال رد۔ کیا ایسی حدیث روزے کے بارے میں ہے؟ نہیں۔ کیا روزہ وسیع ترین عبادت ہے یا نماز؟ روز نماز آپ کو پڑھنی پڑتی ہے اور ہر روز روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ 29 دن یا 30 دن ایام معدودہ گنے چنے ایام ہیں، اور آپ کو حکم یہی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی دن تمہارے روزے والے نہ بھی رکھ سکو، بھئی مانا کہ بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو، چند روزے اس وجہ سے ترک کر بیٹھو، تو پھر ان کی قضائیں رکھو اور وہ تعداد پوری کرو۔ یعنی اگر 29 دن کا ماہ رمضان تھا اور تم 3 دن ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے، مریض ہو گئے یا سفر پہ چلے گئے، پھر کیا کرو؟ اگلے ماہ رمضان سے پہلے 3 روزے رکھ کے اپنی وہ پوری تعداد مکمل کرو۔ یعنی 29 روزے تمہارے پورے ہونا چاہیے اگر ماہ رمضان 29 کا تھا، اور اگر 30 کا تھا تو بھی 3 روزے رکھ کے 30 کی تعداد کو مکمل کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو روزے تو اس طرح ہوتے ہیں، سارا سال تو روزے نہیں ہوتے۔ نماز تو ہر روز ہوتی ہے نا، تو نماز ہمیں زیادہ پڑھنی پڑتی ہے یا روزے ہمیں زیادہ رکھنے پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو روزہ افضل ہے یا نماز؟ بولیے۔ اب انہوں نے بھی یہی جواب دیا، تو حدیثیں تو جانتا تھا نا، اتنا کہہ گزرا بابا سے بلند سکوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نماز افضل ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا، نماز اگر افضل ہے تو جب ماہانہ نجاست کسی خاتون کو آتی ہے، ماہ رمضان میں آ جائے، تو وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ جی ماہانہ جو ہو خواتین کو نجاست شامل ہوتی ہے اس میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی نہ پڑھیں، ان چند ایام میں روزے بھی نہ رکھیں۔ لیکن پھر آیا نماز کی قضا ان پر واجب ہے ان دنوں کی یا روزے کی قضا واجب ہے؟ قضا کی جب بات آتی ہے تو اگر 5 دن وہ ماہانہ نجاست اس کو آئی تو 5 دن ماہ رمضان میں نہ اس نے نمازیں پڑھی اور نہ اس نے روزے رکھے۔ اب بتائیے پھر اس پر قضا کس کی واجب ہے؟ روزے کی واجب ہے اور نماز کی واجب۔ تیرا قیاس کیا کہتا ہے؟ بات سمجھ ہے؟ تیرا قیاس تو اگر نماز کو افضل سمجھتا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی ابھی کہا کہ نماز روزے سے افضل نظر آتی ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، باقی سارے دلائل کہہ رہے ہیں، لیکن تو بتا اب قضا کس کی واجب ہونی چاہیے تھی؟ اگر نماز افضل ہے اور روزہ دوسرے نمبر پر آتا ہے تو قضا نماز کی ہونی چاہیے تھی، روزے کی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور حکم خدا برعکس ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ روزے کی قضا واجب ہے اور نماز کی قضا واجب نہیں۔ نماز بالکل معاف
نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، پڑھ ہی نہیں سکتی۔ ان ایام میں خاتون کی نماز ہوتی ہی نہیں، نماز پڑھے کسی تو باطل ہوتی ہے، تو نماز تو نہیں پڑھے گی اور نماز اسے معاف بھی کر دی جائے گی، قضا بھی اس پر کوئی واجب نہیں ہوگی، لیکن روزہ نہیں رکھے گی، لیکن ان روزوں کی قضا دے گی۔ اب بتا دو افضل کیا ہے؟ تیرا قیاس کیا کہتا ہے اور حکم خدا؟ پس معلوم ہوا حکم خدا کے لیے قیاس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بابا سے برم صلی امام امیر المومنین سے بندہ سوال کر رہا ہے، عدالت افضل ہے یا سخاوت؟ وہ جو رہی ہے بندہ اتنا جلدی سے آخری فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہم بھی سوچیں تو ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ہمارا قلب کیا کہہ رہا ہے، ہم عدالت کو افضل کہیں یا سخاوت کو افضل کہیں؟ دیکھیے یہ امام بارگاہ ہے، فرض کیجئے کہ اس کے اوپر 1 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے، ایک آدمی 1 کروڑ روپے لگا کے آپ کو امام بارگاہ بنوا دیتا ہے، چھوٹا کام کیا ہے اس نے؟ جی بڑا کام کیا ہے نا اس نے؟ اچھا تو یہ تو ہے سخاوت، سخاوت ہے نا جی۔ اور عدالت تو ہر شوہر کو اپنی بیوی سے عدالت کرنی چاہیے یا نہیں جی؟ اپنے بھائیوں سے، اپنی اولاد سے یا اپنے ہمسایوں سے ہر شخص سے عدالت کرنی چاہیے یا نہیں؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ حقدار کو اس کا حق پورا دے۔ آپ نے کسی سے 5,000 روپے قرض دیا تو آپ پر کیا فرض ہے؟ 5,000 سے واپس کرو یا 4,099 واپس کرو یا 400 واپس کرو؟ 5,000 واپس کرو۔ اگر 100 روپے بھی آپ نے کم دیا عدالت نہیں دی، 1 روپیہ بھی کم دیا تو عدالت نہیں ہوئی۔ تو وہ عدالت ہے کہ 5,000 دیا 5,000 دو، عدالت ہے نہیں۔ 5,000 لے کر 5,000 دینا یہ کام عدالت ہے۔ امام بارگاہ پہ 1 کروڑ خرچ کرنا سخاوت ہے، افضل کون سا ہے؟ بتاؤ جی افضل کام کون سا ہے؟ بندہ آ گیا ہے مولا کے پاس، ایما افضل الجود او العدل، عدل افضل ہے یا سخاوت؟ مثال تو میں نے آپ کو دے دی، تو بندہ تو کہے گا یار یہ لوگ جو مسجدیں بنواتے ہیں، امام بارگاہیں بنواتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ زندگی کا پتہ نہیں ارباں روپیہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ سخاوت ہے نا؟ تو یہ کام افضل ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں عدل افضل ہے۔ ذہن مان رہا ہے؟ مولا کو نہ دیکھیے، لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال، نہ دیکھیے کس نے کہا ہے، دیکھیے کیا کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کس کا قول ہے، ہمارے ہاں بسا اوقات قائل کو پہلے دیکھا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے، ہم کہنے والے کو دیکھ کے اس کے قول کا وزن بناتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ کہنے والے کو دیکھ کر قول کا وزن نہ بناؤ، قول کی حقیقت کو دیکھ کر اس کا وزن بناؤ۔ لا تنظر الى من قال، اس کو نہ دیکھ کہ کس نے کہا ہے، یہ دیکھ کے ما قال، اس نے کہا کیا ہے۔ اب رسول تو یہی بات ہونی چاہیے نا، ہر بات کا وزن اس بات کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ وزیر اعظم ایک بات کرے، ایک مزدور ایک بات کرے، ہم کہیں کہ نہیں وزیر اعظم نے چونکہ کی ہے اس لیے وہ بات افضل ہے۔ نہیں، وزیر اعظم بھی غلط کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح کہے۔ تو اس لیے جو کہنے والا ہے اس کی شان کو مت دے، جو قول ہے اس کی حیثیت کو دے۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ مولا علی نے فرمایا، یہ دیکھیے کہ سخاوت افضل ہے یا عدالت۔ اپنے طور پر غور کیجیے اور پھر سوچیے کہ عدالت کو امام نے کیوں افضل فرمایا ہے۔ حالانکہ عدالت ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے،
وہ حق 5 روپے بھی ہو سکتا ہے، وہ حق 5 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ حق 5 ارب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا مزدور آپ کے گھر میں ایک دہاڑی کام کرتا ہے، جس کی دیہاڑی 500 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جا کے مسجد میں 5 لاکھ دے دیتے ہیں، اس کو 500 نہیں دیتے۔ مسجد کو آپ جا کر 5 لاکھ دے آتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں بندے یا نہیں؟ بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں ایسے۔ جب مسجد کا اعلان ہوتا ہے چندے کا تو جا کے میری 5 لاکھ دے دیتے ہیں۔ ادھر یہ بیچارہ جو ان کے گھر میں مزدور کام کر رہا ہے اس کو 500 بھی پورا نہیں دیتے، کم بھی دیتے ہیں یا دیتے نہیں۔ کئی ماشاءاللہ ایسے بھی سیٹ حاجی صاحبان ہوتے ہیں جو الٹا اس کے جیب سے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو میں مثال نہیں سمجھا رہا ہوں کہ سمجھنے کی بات ہے نا اپنے مقام پر۔ ہم سخاوت کو افضل مانیں یا عدالت کو افضل مانیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ جو بڑے بڑے جن کے اونچے نام بنتے ہیں اور بڑے ان کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو وزیر صاحبان اور ایم پی ایز ایم این اے خوب اینٹیں لگاتے ہیں، پیسہ کسی کا خرچ ہوتا ہے اور وہ جو نام ہوتا ہے وہ ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہہ جی یہ کتنا سخی ہے، یہ کتنا سخی ہے، یہ میں نے فلانی گلی بنائی، فلانی سڑک بنائی، فلانا وہ کیا، مجھے نہیں پتا وہ سخاوت ہے یا عدالت ہے۔ تو جو رہی ہے سوال بڑا اہم ہے، عقلی طور پر بھی اور عوامی طور پر بھی، کہ عدالت کرنا زیادہ افضل ہے یا سخاوت کرنا افضل ہے؟ امام فرماتے ہیں العدل، عدل سخاوت سے افضل ہے۔ کیوں؟ العدل سائس عام والجود عارض خاص۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کو رہنمائی کرتی ہے اور ہر ایک کا حق ادا کراتی ہے۔ حکومتیں عادل ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی حکمران عادل ہونا چاہیے یا سخی؟ حکمران ہو تو اسے عادل ہونا زیادہ بہتر ہے یا سخی ہونا زیادہ بہتر؟ ہوتا رہے سخی، اگر اس کے نظام میں مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا تو اس ڈی سی صاحب کا سخی ہونا یا اس کا کمشنر کا سخی ہونا، اس کا وزیر اعلیٰ صاحب کا سخی ہونا، وزیر اعظم کا سخی ہونا نظام کو اتنا بہتر نہ بنائے گا جتنا عدالت نظام کو بہتر بنائے گی۔ ظلم سے روکا جاتا ہے، ظلم اور عدل کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے عادل۔ جو عادل ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا اور جو ظالم ہوتا ہے وہ عادل نہیں ہوتا۔ لیکن ہو سکتا ہے ظالم ہو سخی بھی ہو۔ اب پر سوالات ہیں، ذہن لگاؤ اپنا کام ذرا تھوڑا سوچو، اس لیے کہ تفکر والی مجلس افضل ہوتی ہے۔ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، فکر کو کام میں لانے والی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، جو بھی کوئی ہو اسے خواہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہو، خواہ وہ اپنے محلے کا سربراہ ہو، خواہ وہ اپنے شہر کا سربراہ ہو، خواہ وہ اپنے پورے ملک کا، خواہ پوری دنیا کا سربراہ ہو، اس کو سخی ہونا بہتر ہے یا اس کا عادل ہونا بہتر ہے؟ جی ہو سکتا ہے کہ نمرود بڑا سخی ہو سکتا ہے کہ فرعون بڑا سخی ہو، لیکن فرعون کی اصل خباثت کیا تھی کہ وہ ظالم تھا، عادل نہ تھا۔ نمرود بھی ظالم تھا، اسی طرح یزید بھی ظالم تھا۔ میں اب زیادہ بات نہیں کرتا، آخر یزید والا جو خاندان ہے وہ کتنا خرچ کرتا تھا پتہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اربوں کسی کو لٹا دیتے تھے،
لیکن وہ سخاوت ظلم پر مشتمل ہوتی تھی یا عدالت پر؟ خزانے ہارون نے دیے لوگوں کو، مامون نے خزانے دیے لوگوں کو، بڑے بڑے سونے کے انبار دیے ان کو، لیکن ان کی جو اصل قباحت ہے وہ کیا ہے کہ سخاوت انہیں وہ چیز نہیں بخش سکتی جو عدالت بخش سکتی ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ سائس عام، عدل جو ہے وہ عوام کو رہنمائی بخشتا ہے اور نظام کو قائم کرتا ہے، اور سخاوت وہ کام وہ ایک خصوصی صفت ہوتی ہے، عارض خاص، ایک خاص شخص کو لاحق ہوتی ہے، لیکن اس سے پوری قوم اور پوری دنیا اور پورے عالم کو وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو عادل کی عدالت سے پوری قوم کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا افضل کیا ہے؟ عدالت ہے۔ اب اگر کہا جائے فلانا غنی ہے، تو ہم بھئی غنی ہونے کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ عادل ہے یا نہیں ہے۔ عدالت، دیکھ کتنا عجیب ہے یہ جملہ جو لکھا ہے خود امیر المومنین کے بارے میں عیسائی مورخ نے، قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدل، اپنے محراب عبادت میں شہید ہوئے علی، کیوں؟ اس لیے کہ عدالت میں سخت ہے۔ اگر علی ہی کی عدالت اور سخاوت کو آپس میں رکھا جائے اور علی کی عدالت کو علی کی سخاوت کے مقابلے رکھے اس کا جائزہ لیا جائے تو بھی عدالت کا پلڑا جھکے گا، خود علی کی عدالت کا پلڑا بھی علی کی سخاوت سے جھکے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عدل کا نور کچھ اور ہے اور سخاوت کا نور کچھ اور ہے۔ بے شک سخاوت ایک اچھی صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے، کنجوس ہونا، بخیل ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو بندہ خمس نہیں دیتا وہ کنجوس ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے، لیکن سخی وہ ہے جو ان فرائض کو ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عادل ہونے کی شان کچھ اور ہے۔ شوہر کو عادل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب اگر بیوی کہے جناب علی لوگوں پہ تو بڑی سخاوتیں کرتے ہو، جو دروازے پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے تیرے سخاوت کے تو بڑے گن گائے جا رہے ہیں، لیکن تیرا مجھے پتا ہے کہ تو حق ادا کرنے میں کس مقام پر فائز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری سچی ہو۔ آواز بلند سلام۔ تمہارا میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی اور یہ عرض کرنے کی سعادت پائی کہ مولانا امیر المومنین کا نہج البلاغہ ان نورانی کلمات پر مشتمل ہے، اور فرمایا کہ العدل افضلہما واشرفہما، سب سے زیادہ فضیلت بھی عدالت میں ہے اور سب سے زیادہ شرف بھی عدالت میں حاصل ہے۔ مولا علی کے حق میں آواز بلند سلام۔ یہ علی اول تھے، آپ ذرا علی ثانی کے بارے میں دو جملے سن لیجئے۔ جب مولا حضرت امام زین العابدین علی بن حسین کی امامت کا آغاز ہوا، بس ذرا اسی نقطے پہ غور کر دیجئے۔ امام فرماتے ہیں میں بستر مرض پر تھا اور باہر سے آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، بابا کی شہادت کی خبر کا بلند ہونا تھا، میرے دل میں فوراً یہ سوال آیا اب جو بابا بھی شہید ہو گئے ان بیویوں کا کیا ہوگا؟ یہ بیچاریاں جو سارا دن جنازوں پہ روئی ہے، جو سارا دن انہوں نے گزارا ہے، اب بابا چلے گئے، جیسے بھی آپ قبلہ صاحب سے سن رہے تھے، جب تک مولا زندہ تھے کوئی خیمے کے قریب نہیں آیا، جب تک مولا زندہ تھے کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، امام فرات پہ جا کے قابض ہو گئے تھے، پیچھے سے آواز
تو پانی پینا چاہتا ہے، تیرے خیموں پہ فوج دوڑ گئی ہے۔ امام نے پانی کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی اور واپس آ گئے تھے۔ تو اس طرح امام کے ہوتے ہوئے مولا کے خیموں پر کوئی حملہ آور حملہ نہیں کر سکا۔ سجاد کہتے ادھر سے بابا کی شہادت کی آواز بلند ہوئی اور میں نے دیکھا کہ خیموں کے دروازے پہ وہ قاتل آ گئے جن کے ہاتھ میں نیزے تھے، جن کے ہاتھ میں آلات حرب تھے، اور پھر انہوں نے اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اذن نہیں مانگا، انہیں کوئی اجازت نہیں مانگی۔ بس آپ خود ہی سوچئے، اندر ہوں جنازوں پہ رونے والی ہوں، زہرا جانیاں، کوئی علی اصغر پہ روئی، علی اکبر پہ روئی، عباس پہ روئی، سب پہ رونے والی ہیں جن کا سارا دن اس پہ گزر گیا تھا۔ اب جو ہوا حملہ، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کوئی عام نہ تھے، کوئی شبر تھا، کوئی خولی تھا۔ وہ قاتل علی اکبر، وہ قاتل عباس، وہ قاتل علی اصغر آئے ہیں، ہاتھوں میں اسلحہ ہے۔ اللہ نہ کرے پردہ دار خواتین پر کوئی فوج حملہ آور ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین بخش جاڑا صاحب کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا اگر ڈاکو لوٹے نا، ان کے لوٹنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اگر فوج خود لوٹے تو ان کے لوٹنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ڈاکو لوٹتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے کوئی آ نہ جائے، لیکن جب فوج لوٹتی ہے تو انہیں کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے یلزن بعضہن ببعض، بیویاں ایک دوسری کے پیچھے چھپنے بیویاں ایک دوسری کے پیچھے چھپنے لگ گئی تھیں، اور منظر کیا تھا؟ آگے آگے رسول کی بیٹیاں، پیچھے پیچھے قاتل، من خیمت الى خیمہ ومن خباء الى خباء۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ کوئی چادر اتار رہا تھا، کوئی زیور اتار رہا تھا۔ یہ وہ ظلم ہے جو سید سجاد نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ ظلم کیا شام غریبہ پہ ختم ہو گیا؟ نہ بس آخری جملہ، سید سجاد شام کے بازار میں یہ کہنے پہ مجبور ہوئے یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ ہوگا۔ کہاں شام کا بازار اور کہاں دفتر زہرا، کہاں شام کا دربار اور کہاں دفتران رسول۔ آگے بیٹھا ہوں یزید اپنے سونے کے تاج کو پہنے ہوئے، ریشم کو سجائے ہوئے، مولا حسین کا سر چھال میں رکھے ہوئے، اور کھڑی ہو زینب کبریٰ رسیوں میں جکڑی ہوئی۔ بتا سجاد کے جگر کے درد کا کون جائزہ لے؟ امام سجاد کائنات کا امام سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے، ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا حساس فرد ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ہو غیرت مند اور کھڑی ہو ٹوٹیاں، ہو غیرت مند اور بدی ہوئی ہو رسیوں میں بہنیں اور بیٹیاں، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اور پھر مسلسل 35 سال روتے رہے، کس کو روتے رہے؟ اسی بات کو روتے رہے کہ میں اپنے مظالم کو کس کے سامنے بیان کروں۔ کسی نے پوچھا آپ کے رونے کی انتہا کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب میں کہتے تھے میں کیا بتاؤں، سب سے زیادہ مصیبت تو ہم پہ شام پہ آئی۔ اگر وہ شہید بھی زندہ ہوتے تو ایسے ہی روتے جیسے میں اپنے شہید بیویوں کو رو رہا ہوں۔ خداوند تعالی ہمیں سید سجاد کی شفاعت نصیب فرمائے، مولا امیر المومنین کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مرحومین کی خدمت میں صاحب کے لیے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے ایک سورہ